آج 27 رمضان جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن ایک بار آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ جمعے کا دن ہے، اور ایسا بابرکت دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ پورا سال میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا، اور آج وہ اہم دن ہم سب کے درمیان آ چکا ہے۔ آج 27 رمضان المبارک جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اللہ جل شانہ آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے، آپ کے تمام نصیبوں کو، مقدروں کو کھول دیں گے، راستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، آپ کو کامیابی کی طرف لے جایا جائے گا۔ آج جو شخص بھی اس خاص وظیفے کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے معاملات کو بہتر کر دیں گے، اور غیب سے آواز آئے گی کہ آؤ اپنا رزق لے جاؤ۔ یہ وظیفہ کروڑوں کا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے مقدر میں یہ تمام کی تمام رقم لکھ دی جائے گی۔ آج ماہ رمضان کا بہت ہی خاص دن ہے، اہمیت والا دن ہے، اور یہ مہینہ اسلامی سال کا 9واں مہینہ ہے۔ آج آپ نے اس خاص قبولیت کے دن، اس خاص برکت والے دن یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور رب کعبہ سے اپنی جھولیاں رزق سے، دولت سے بھروا لینی ہے، اپنی پسند کا نصیب لکھوا لینا ہے۔ یہ کامیابی کا 100% یقینی عمل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آج اس دن کو ہرگز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ دنیا داری میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر اگر آج کا دن آپ نے گزار دیا تو پچھتاوا مقدر ہو جائے گا، پورے سال کا پچھتاوا ہوگا، کیونکہ آج وقت ہے اللہ کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروانے کا، رب کی رحمتوں سے جھولیاں بھرنے کا۔ اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج اس دن کو ہرگز بھی لاپرواہی میں مت گزاریے گا۔ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ جمعے کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے، اور آج کے دن رحمتیں، برکتیں چمچم بارش کی قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ آج انعامات لینے کا وقت ہے، آج رب کریم کو راضی کرنے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ آج اس خاص عمل کو پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کو غیب سے اتنی دولت، اتنی کامیابیاں ملیں گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تسبیح رب کریم کی لاڈلی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اس کے لیے اپنا تن، من، دھن سب بیچ کر اس کی تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ اللہ کریم تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس ذات کے جب آپ لوگ لاڈلے بنو گے اور آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو گے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی آپ کوشش کرو گے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے
آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خودارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان سے توجہ سے سنیے گا۔ آج ماہ رمضان کی 27 تاریخ جمعے کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سب سے چھوٹا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں ایک بار ثواب کی نیت سے۔ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتا ہے، کوئی بے روزگار ہے، ایک اچھا روزگار چاہتا ہے، ایک بہترین نوکری چاہتا ہے، یا اپنے کاروبار میں کامیابی چاہتا ہے۔ یہ پہلے کاروبار اچھا چل رہا تھا، لیکن اب کاروبار رک چکا ہے۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جلد شادی کے اسباب کے لیے، جلد شادی کے اسباب کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرضوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس دلدل سے نکلنے کے لیے بھی آپ اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، آج اللہ کریم کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر مانگ لینا۔ آج یہ نہ سوچے گا کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج یہ نہ سوچے گا کہ میں 1 لاکھ یا 2 لاکھ مانگ لوں۔ آج اللہ رب العزت سے جو بھی مانگیں گے، میرا اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور جس بندے کے ہاتھ میں یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ بے شمار رزق اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم یا حیو یا قیوم ہے۔ یا حیو یا قیوموں کی فضیلت اور برکت کے بارے میں اگر بتاؤں تو
صرف اتنا کہوں گا کہ آج کے دن کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والے کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا جاتا ہے، جس میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے، گھر کے حالات کو بہتر بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کہا کرتے تھے کہ یا حیو یا قیومو پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی ذات اس کے مقدر میں لکھ دے گی آپ نے یا حیو یا قیومو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا حیو یا قیومو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیومو دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیومو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیومو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 27 بار پڑھنا ہے یا حیو یا قیومو۔ 27 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ نے نہایتی توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ جل شانہ کا کرم ہوگا، آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ حاجت 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو کر رہے گی۔ جب آپ 27 بار یا حیو یا قیومو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اسے غیبی خزانوں والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فوری غیبی مدد آ جاتی ہے، غیب سے فرشتے آ کر آپ کی مدد کر جاتے ہیں، آپ کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کر جاتے ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا ہے۔ جب بندہ اس فانی دنیا میں رب کو پکارتا ہے تو رب فرماتا ہے جاؤ فرشتوں، اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دو۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، غیب سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اگر آپ بھی غیب سے اپنی جھولیاں بھروانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی غیب کے خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ توجہ کیجیے گا، آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین دو بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے دوران آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اگر پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے تو میرا رب خزانہ غیب سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین 33 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے نعوذ باللہ طعنے دینا شروع کیے، آپ کو برا بلا کہنا شروع کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کو وحی کی کہ جاؤ سورۃ الکوثر کا تحفہ میرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرو۔ بے شک کفاری ہیں جو بے نسلیں ہیں، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کی طرف سے جواب دیا۔
سورہ کوثر کے آپ نے پہلے بھی بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، بہت ساری تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن یہ آج کا عمل بہت ہی خاص ہے۔ یہ آج کا عمل یقین کریں آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو کھول دے گا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر ہم پر ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو وہ پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ بس آپ نے ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، آرام آرام سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا۔ بعض لوگ جلدی بہت کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بندہ جلدی کرتا ہے وہ بندہ کامیاب نہیں ہو پاتا، کیونکہ اس کی ترتیب صحیح نہیں ہوتی، اس کا دھیان، اس کی توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے کہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اللہ کے حضور خصوصی دعا مانگنی ہے اور اپنی ساری حاجات، ساری پریشانیاں، سارے مسائل اللہ جل شانہ کے سپرد کر دینے ہیں۔ رو رو کر، گڑ گڑا کر، سچے دل سے، پورے یقین کے ساتھ اللہ جل شانہ سے مانگنا ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز فجر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں، اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔